أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سورہ نحل کا درس چل رہا ہے. آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 106 سے ہے. آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ مرتد ہونا اس کو مجبور کیا گیا ہے، کلمہ کفر کہنے پر اس کو مجبور کیا گیا ہے، جبکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے. وَلَكِن مَّن شَرَحَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک وہ شخص جو دل و زبان ظاہر و باطن ہر لحاظ سے پکا ایمان والا ہو، پختہ ایمان والا ہو، لیکن اس کو مار پیٹ کر مجبور کیا جائے کہ تم کلمہ کفر زبان سے کہو، جبکہ اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. تو اگر وہ مجبوری کی حالت میں زور زبردستی کی حالت میں زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو وہ ایمان والا ہی ہے، وہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا، کفر میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے کلمہ کفر کے کہنے پر. لیکن ایک وہ شخص جو دل و جان سے کلمہ کفر کہتا ہے اور کفر کو اختیار کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے. انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان انسان پھنس جاتا ہے کہ جو اس کو ہر طریقے سے مجبور کرتے ہیں اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ زبانی کفریہ کلمہ کہہ دو، لیکن دل سے ایمان پر ڈٹے رہو، جمے رہو. تو اس طرح اگر مجبوری کی حالت میں کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا تو وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن وہ شخص جو دنیا اور مال و دولت ان چیزوں سے متاثر ہو کر اور کافروں کے کفر سے متاثر ہو کر، ان کی زندگیوں سے متاثر ہو کر اسلام چھوڑتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے، تو ایسے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس پر دردناک اللہ کا عذاب ہے، غصہ ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی ہے. ان کو دنیا اور دنیا کی چیزیں زیادہ محبوب ہیں، آخرت سے وہ غافل ہیں، اس لیے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. دین اسلام، دینی زندگی، اللہ کے احکامات وہی شخص چھوڑتا ہے وہی شخص اس کو چھوڑتا ہے جو دنیا کی زندگی سے متاثر ہوتا ہے، دنیا والوں سے متاثر ہوتا ہے، کافروں سے متاثر ہوتا ہے، کافروں کی زندگی سے متاثر ہوتا ہے. وہی شخص ایمان سے محروم ہوتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں
کہ بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کافروں کی چیزوں کی، ان کی زندگی کی، ان کے کاموں کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ خطرہ ہے ایمان چلے جانے کا، ایمان سے محروم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کافر تو بڑے اچھے ہیں، وہ کافر ہیں، بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، تو یہ ان کی زندگی سے متاثر ہو رہا ہے۔ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی ناقدری کی وجہ سے اس کو ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم نہ کر دے۔ عظیم دولت ہے ایمان۔ ایمان والے کے پاس جو دولت ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ کافر کو کیا پتہ ایمان کی دولت کا؟ تو بعض لوگ دنیا اور دنیا داری سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کافروں کی چیزوں کو بہت اچھا کہتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کافروں کا رہن سہن، کھانا پینا، ان کے کام، ان کی ترقیاں، ان کی خوشیاں، اور تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلاں وہ کافر تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں بڑا اچھا ہے۔ تو یہ چیز خطرہ ہے کہ اس کا ایمان نہ چھن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ استحب الحیات الدنیا، کہ ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ دنیا کی زندگی ان کو استحب مانے محبوب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ایسے ناقدرے اور ناشکرے جو ایمان کی عظیم دولت کی ناقدری کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ان کے سینے میں کتنی عظیم دولت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس عظیم دولت کی ناقدری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان تو ایک عظیم دولت ہے، یہ تو قدردانوں کو ملا کرتی ہے، خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے، اور سعادت مند لوگ ہی اس کی قدر کیا کرتے ہیں۔ نہیں تو جو لوگ ناقدرے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بہاریں بھی نہیں ہوتی، وہ ڈامڈول ہی رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر جھکاؤ کبھی ادھر جھکاؤ، خوار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، کبھی کافروں کی طرف کبھی مسلمانوں کی طرف، منافقوں کی طرح بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کہ کفریہ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، کافروں کے کام کو ترجیح دیتے ہیں، کفریہ زندگی ان کو اچھی لگتی ہے، کافروں کے معاملات اور مال اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ طبع اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، طبع مانے مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، سمعہم ان کے کانوں پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی سوچنے سمجھنے اور سننے کی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ کفریہ چیزوں کو پسند کرنا، کافروں کی چیزوں کو پسند کرنا، یا دنیا کی زندگی کو پسند کرنا، کسی کافر کی زندگی سے متاثر ہونا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ طبع اللہ نے ان کے پر مہر لگا دی ان کے دلوں میں، اب یہ غافلین میں سے ہو گئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرہ، اور یقینی بات ہے کہ آخرت میں ہم الخاسرون، یہ لوگ خاسرین میں سے ہوں گے، خسارہ اٹھانے والے میں ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں انہوں نے ایمان کا سودا کیا، ایمان کو معمولی سمجھا، آخرت ان کی خراب، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خسارے میں ہے۔ تو ان 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ اس دولت کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عظیم دولت دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا صورتیں پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس نے ایمان جیسی عظیم دولت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان ہو نا تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ سب کچھ ہو، ایمان نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی یہی تو شان تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کتنے خوش نصیب تھے، مطمئن تھے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ان کی کامیابی کے اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کر دیا۔ دنیا کتنی تھی ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھی، بھوکے رہتے تھے، لیکن کامیاب ترین تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کامل تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہجرت کے بارے میں کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یقین جانو کہ تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے
کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، ہاجروا ہجرت کری، من بعد ما فتنوا فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد، فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کری، ثم جاہدوا پھر جہاد کیا، وصبروا اور صبر سے کام لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عمر بن عاص آئے، مکہ سے ہجرت کر مکہ سے مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ایمان قبول کرنے کے لیے، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، وہ ایمان قبول کرتے کرتے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا یعنی کلمہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو، تم مکہ سے آئے ہو، مدینہ ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تم نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اسلام کو دشمن میں تھا، عمر بن عاص، خالد بن ولید، یہ گروپ تھا جو مسلمانوں کی سخت مخالفت کیا کرتا تھا، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے، حضرت عمر اور حضرت خالد۔ تو میں نے تو اسلام کو نقصان پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی، اب میں ایمان قبول کر رہا ہوں، اس زندگی کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پکڑ تو نہیں کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ایمان قبول کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے نبی کو بہت ستایا تھا، اس کی سزا تو بھگتنی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں جو گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل ہے، ان کو اٹھا دیں، ان میں سے پہلا عمل ہے ہجرت، یعنی ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو دین اسلام کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنی گھر جان مال چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کافر تھا اسلام قبول کرتا ہے تو کفر کی حالت کے سارے گناہ معاف۔ اور تیسرا عمل فرمایا کہ جو حج کرتا ہے، حج فرض وہ حج کرتا ہے تو حج سے پہلے کی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ حج یعنی 3 عمل، جہاد نہیں، ہجرت، اسلام لانا اور حج۔ عمر بن عاص نے کہا اب مجھے کلمہ پڑھا دیں، کہ اب مجھے فکر نہیں ہے کہ پچھلے گناہ میرے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو اس میں ہجرت بھی ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہر شخص اپنے کو بچانے کے لیے دفاعی باتیں کرے گا۔ تجادلو معنی ہوتا ہے جیسے جج کے سامنے انسان اپنا دفاع کرتا ہے نا، اس کو تجادلو کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، نفسیہ معنی اپنی طرف سے، وتوفیٰ کل نفس ما عملت، توفیٰ معنی ہر شخص کو اس کے کیے گا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار جب لگے گا، سوال و جواب جب ہوگا، تو انسان کی پوری کوشش ہوگی جب وہ اپنی ناکامی کو دیکھے گا کہ کسی طرح بچنے کے راستہ نکل جائے، کسی طرح بچنے کا راستہ نکل جائے، پوری کوشش کرے گا۔ تو تجادلو معنی اللہ کے سامنے کوشش کرے گا، دفاعی باتیں کرے گا کہ کسی طرح میں بچ جاؤں۔ وتوفیٰ کل نفس، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عمل ملے گا، وہم لا یظلمون، اور ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں کہ جس بستی کے لوگ بڑے امن و سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ بستی کے لوگ، اس شہر کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، اس گھر والے بڑے اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان،
اور روزی بھی بڑی فراوانی کی تھی، بڑا کھانا پینا تھا، روزگار میں خوب برکت تھی، بڑا کاروبار تھا، ملک کی معیشت بڑی زبردست تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن ان سب لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کری۔ فکفرت ناشکری، انعام اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا وبال کیا آیا؟ فأذاقها اللہ، اللہ نے ان کو لباس الجوع والخوف، بھوک، فقر و فاقہ، بے روزگاری اور خوف کا مزہ چکھا دیا، بما کانوا یصنعون، ان کے کیے ہوئے کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اس آیت میں ایک بستی، ایک علاقہ، ایک شہر، ایک گھرانے کو، ایک پورے ملک کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ چاہے وہ ایک گھر کے افراد ہوں، ایک فیملی ہو، چاہے وہ ایک خاندان ہو، چاہے وہ ایک قبیلہ ہو، چاہے وہ ایک قوم ہو، ایک شہر، ایک ملک کے لوگ ہوں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوں، لیکن جو ہی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ سب کچھ چھن جائے گا۔ کتنے ہی اچھے کھاتا پیتا انسان ہو، کتنا ہی مالدار ہو، وہ کبھی اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں گا، نہیں، ڈرتا رہے اللہ سے، کہتا رہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ کا فضل ہے میرے ساتھ، یہ اللہ آپ کی نعمتیں ہیں، میں اس قابل نہیں تھا، ڈرتا رہے، شکر کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو یہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ نہیں تو زندگی کے سارے مزے، ساری نوکریاں، سارا کاروبار، ساری زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، سب چھن جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس آیت میں بڑا دردناک درس ہے، انسان کو جھنجھوڑ دینے والا، کہ اپنی جوانی پر مطمئن نہیں ہونا، اپنی دولت پر کبھی ناز نہ کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میں ہمیشہ ہی صحت مند رہوں گا، میں ہمیشہ ہی دولت مند رہوں گا، میری نوکری اور میرا کاروبار ہمیشہ ہی ایسا چمکتا رہے گا، نہیں۔ اگر تم نے اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کری، اللہ کو ناراض کیا، تو یہ ساری دولت، مال، صحت، زندگی سب چھن جائے گی، سب سکون چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرمایا، اگر انسان اپنی زندگیوں کو، اپنی دولت کو، اپنی روزی روزگار کو بچانا چاہتا ہے، تو تقوی والی زندگی اختیار کرے، اللہ کے دیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقے اور خیرات کا اہتمام کرے، گناہوں سے اپنے کو بچائے، سود، رشوت، حرام، خیانت، دھوکہ، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے اپنے کو بچائے، تو یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ نہیں تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللہ، اللہ ان کو ذائقہ چکھائے گا، لباس الجوع، بھوک کا لباس، خوف، ڈر، خوف، بھوک، ہر وقت پریشانیاں، یہ چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں انسان پر، ڈرتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے پاس انہی میں سے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ سب کے سب ظالم تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنے والا، اللہ کے احکامات کو توڑنے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کا عذاب ایسے شخص کو پکڑتا ہے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ اس کا ظلم ہے کہ وہ کیوں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں حلالًا طیبہ، پاکیزہ رزق دیا ہے نا، اس میں سے کھایا کرو، انہیں کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو۔ عبادت گزار وہ نہیں ہے جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، تہجد گزار ہے، وہ تو ہے عبادت گزار، اس کو تو کہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے دی ہوئی روزی میں سے حلال کماؤ گے، کھاؤ گے، شکر کرو گے، تو تم بھی عبادت گزار ہو۔ تو معلوم چلا رزق حلال کی کوشش کرنے والا بھی کیا ہے؟ عبادت گزار ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بھی کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما دیں، ایک نوجوان صحت مند گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کیا ہی اچھا ہو، یہ اتنا صحت مند نوجوان ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو کتنا اچھا ہوگا، صحت مند ہے،
کئی کافروں کو مارے گا یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر پوچھا، تو وہ بزنس اور کاروبار کرتا تھا، یعنی حلال آمدنی کے لیے محنت کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلال آمدنی کے لیے محنت کرتا ہے یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد کے برابر ثواب کما رہا ہے. یعنی یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں. رزق حلال کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنا، جائز طریقے کو اختیار کرنا نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، تو اس پر بھی اجر و ثواب بہت ہے، جہاد جیسا ثواب ہے. اللہ نے اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. رزق حلال کھاؤ، محنت سے کھاؤ گے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، شکر بھی اللہ کی عبادت ہے. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما، ان عبادت گزار بندوں میں جو بہت تھوڑے سے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا ایسی کون سی عبادت ہے جو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہیں، شکر کی عبادت کرنے والے لوگ تھوڑے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے تو شامل فرما دے. شکر کی عبادت ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے، رزق حلال کا اہتمام کرنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.